نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ارسلان یوسف زئی بھائی، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے JUI کے سربراہ جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز ادا کرتے ہوئے مولانا صاحب نے 2 سجدے کیے۔ ان 2 سجدوں کے اندر دونوں ہی مرتبہ مولانا صاحب اپنے بازوؤں کو سجدے میں زمین پر بچھائے ہوئے تھے۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا نماز میں بازو بچھانا جائز ہے یا کہ درست ہے؟ نماز میں بازو بچھا کر سجدے کی حالت میں نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ مثلاً یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ نسائی میں حضرت قتادہ جناب انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں اور انس بن مالک نبی پاک علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ نسائی میں حدیث نمبر ہے 1104۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفترش احدکم ذراعیہ فی السجود افتراش الکلب۔ کوئی بھی بندہ تم میں سے سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھائے۔ اب یہ حدیث مرد کی نماز کے لیے بھی ہے اور عورت نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ شیمیل ہیجڑا نماز پڑھتا ہے یا کہ عربی النسل یا فارسی النسل، یا پاکستانی یا ہندوستانی یا کالا یا گورا، بگا یا چٹا، سب کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اور بہت سے لوگ تقلیدانہ روش کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے، کسی کو یا تو علم نہیں ہوتا، کوئی جاہل ہوتا ہے یا کوئی جانتے بوجھتے مقلدانہ روش اختیار کر لیتا ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تو سجدے کی حالت میں اپنے بازو زمین پر بچھا لیتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں آدمی پلس مرد پلس ہجڑا، نبی پاک علیہ السلام نے آدمی کو سجدے کی حالت میں اپنے بازو زمین پر کتے کی طرح بچھانے سے منع کیا۔ تو سنت طریقہ یہ ہے، سجدے میں آدمی کے بازو زمین پر بھی بچھے ہوئے نہ ہوں، پیٹ سے بھی جدا ہوں اور دور ہو کر کے ہوں۔ نہ بازو زمین پر بچھا ہو، نہ بازو پیٹ کے ساتھ لگا ہو، نہ پیٹ اور نہ ران یہ آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ اس طریقے پر سجدہ کرنا خود نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بے علم، لا علم یا تقلیدانہ روش اختیار کرنے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنی نماز کی ادائیگی کو درست فرما لیں۔ زیادہ قابل افسوس وہ بندہ ہوتا ہے جو عالم ہونے کا، علم رکھنے کا دعویٰ بھی کرے اور اس طرح کی غلطی کا ارتکاب بھی کرے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ مولانا صاحب کو انس بن مالک کی یہ روایت نہیں پہنچی ہوگی، اور جب پہنچے گی تو انشاءاللہ وہ اپنی نماز کو درست کریں گے۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ تعلیم ہے اور یہ تربیت ہے کہ نماز میں کتے کی طرح بازو نہ بچھائیں، بازو زمین سے جدا ہوں، پیٹ سے جدا ہوں اور رانے اور پیٹ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو۔ وما علینا